قال اللہ تعالیٰ عز و جل کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے ہیں، ان کا کیا جرم تھا۔ اور پھر مالک خود وضاحت فرماتا ہے کہ ان کا جرم یہ تھا کان اکثرهم مشرکین، اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی ہے، کہیں مالک فرماتا ہے کہ یہ زمین پر چلنے پھرنے والوں کی اکثریت کا اگر آپ نے ساتھ دیا یا ان کے پیچھے چلے تو پھر تم انہی کی طرح مشرک بن جاؤ گے۔ لہذا بھیڑ چال کو نہیں دیکھنا ہے، لیکن انسانوں کی بدبختی یہی رہی ہے، انسانیت کی تاریخ نے یہی جرم کیا ہے کہ بھیڑ چال کو دیکھا ہے، اکثریت کو دیکھا ہے، حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں انہوں نے کی ہے۔ پہلی قوم جو مشرک قوم اس زمین کے اوپر برپا ہوئی، جن کے اندر نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہ 5 اولیاء اللہ کی بندگی کرتی تھی، ان کو پکارتی تھی، ان کو پوجتی تھی، ان کے واسطے وسیلے وہی کچھ کرتی تھی جو آج یہ آخری امت 5 تن پاک کے ساتھ انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح پہلی مشرک قوم نے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کی تاریخ ہے کہ پہلی قوم جو تباہ اور برباد ہوئی ہے اس کے بھی 5 تن پاک تھے، اور یہ آخری قوم جو بربادی کے کنارے کے اوپر کھڑی ہے اس کے بھی 5 تن پاک ہیں۔ یہ اسی جرم کے اندر مبتلا ہو گئی اور بالکل اسی طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ پھر یہ سارے ہی غلط ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان عقیدہ درست پہلے کر لو، آج امت مسلمہ کا عقیدہ خراب ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے، ان کی عظیم اکثریت راستے سے ہٹ گئی ہے، تو پھر یہ سارے ہی یہی بات قوم نوح کہتی تھی کہ نوح بس تو اور چند لوگ جو تیرے ساتھ ہیں یہ اتنے اونچے خاندانوں سے نہیں ہیں، یہ ہم ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، کمین قسم کے لوگ ہیں، یہ تیرے ساتھ مل گئے ہیں، تو باقی یہ سارے غلط ہیں۔ یہی قوم ابراہیم علیہ السلام کی کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بل وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، یہ سارے کی ساری پوری قوم ہے ابراہیم، بس تو اکیلا تو ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اسی انداز سے، یہی قوم اسی شیطان نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو ساری دنیا ہے، آخر یہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں، یہ پرشاد ہے، یہ ڈنڈوت ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ ان کے واسطے وسیلے ہیں، بے حق فلاں بے حرمت فلاں ہیں۔ یہ گنبد کا نظارہ کرو، کوئی پیلے گنبد کا پجاری ہے، کوئی نیلے کا، اور کوئی سبز گنبد کا پجاری ہے، یہ ساری قوم لگی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے اندر انہوں نے گنبد کھڑے کر دیے اور انہوں نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دیں، اور خاص کر ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے یا تو منکر روایتوں کو پیش کرتے ہیں یا صحیح روایتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جس طرح صوفیوں نے وہ روایت جو بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ فرائض کی تکمیل کرتا ہے، اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے اس سے، لیکن وہ بندہ ہے وہ اپنے مالک کے اور پیارا بننا چاہتا ہے، اپنی بندگی کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مالک کی رضا کے لیے اور درجات کو اونچا کرنے کے لیے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ جب یہ نوافل کے ذریعے اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ میرا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ گویا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کا منہ بنتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر میرا بندہ جو میرے سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے یہ روایت اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ کا پوری طرح مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اس کے قدم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے کان اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سنتے ہیں، گانا بجانا نہیں سنتے ہیں، پھر اچھا ہی نہیں لگتا ہے، اس کی آنکھیں نظارے نہیں دیکھتی ہیں، پھر جو اللہ نے جن کو حرام کیا ہو بد نظری بد نگاہی سے یہ بچتا ہے، اور یہی ساری باتیں، اس کا منہ پھر حق بولتا ہے، پھر یہ
غیر اللہ کی نعرے نہیں لگاتا ہے، پکارو یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث مدد کے نعرے، پھر نہیں، اس سے لگ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جس طرح بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا، اتنی آفر تھی کہ یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی، تمہیں ہم جو ہے اس شکنجے سے نکالیں گے، بس کوئی ایک معمولی سا جملہ تو لات اور منات اور حبل کے لیے کچھ ادا کرو۔ احد احد پکارتے تھے، احد، اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے میرا مالک۔ اس انداز سے ایمان کا جوش آتا تھا ان کو، اور پھر کہتے تھے کہ میں کیا کروں، یہ جو تم چاہتے ہو میرے منہ سے وہ لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ایمان کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو بتاؤ اکثریت کدھر تھی؟ کتنے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اس ایمان کی دعوت کے اوپر، جب لات اور منات اور حبل اور ان کی پکاروں کی اور ان کی نظروں نیازوں کی جب چمڑی اتاری گئی لا الہ الا اللہ کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں، یہ تم نے خود گڑے ہیں، تم نے بنائے ہیں، تم نے عرس کیے ہیں، تم نے میلے کیے ہیں، تم نے چادر چڑھائی ہے، بیت اللہ کا مقابلہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تم نے کی، خود تھوڑی ہیں۔ کیونکہ قوم کہتی ہے یہ سارے اجرت لیتے ہیں، اذان کے پیسے لیے جاتے ہیں، امامت کے پیسے لیتے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء ہیں، آخر یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر یہ سارے گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے میں یہی بات سن رہا ہوں، جس سے بھی بات کرو آگے سے یہی جواب ملتا ہے۔ پھر یہ سارے اچھا ایک سر تم ہی اور چند لوگ ہو، تو یقین کرو اب یہی جواب ہے۔ ہاں بالکل سارے، اور یہ جواب ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جن کی لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، سنو، کان کھول کر، کان کی ساری کھڑکیاں کھولو، کہ تم اور تمہارے سارے بڑے، تمہارے اکابرین جو یہ قبر پرستی کا مواد فراہم کرتے رہے ہیں کہ بابا جی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں قبر کے اوپر، اچھا اللہ کے پاس جو اعمال پیش ہوتے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں عقیدہ اچھا نہیں لگا ہے، اور جو مولوی صاحب نے فرمایا ہے، تمہارے حضرت صاحب نے فرمایا، تمہارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، پھر پکارو تو سنتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے، پھر یہ مشکل کشا ہے، پھر داتا ہے، پھر یہ مختار کل ہے، یہ قبر والا اندازہ لگائیے، یہاں تک پہنچا دیا اللہ کے بندو۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا غضب تم نے ڈایا، ایسا ظلم کیا ہے تم نے، تو سنو، تم اور تمہارے اکابرین سارے کے سارے گمراہ تھے، نہیں قرآن کو کہتے ہیں، ہمارے حضرت قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے تفسیر لکھی ہے اور محمود الحسن نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کو، پیارے بندوں کو، محبوب بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں نہیں سمجھتے تھے، ان کا ایمان خراب تھا۔ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا شکر گزاری کا یوسف علیہ السلام کو، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر سرار نہیں سمجھتے تھے، اور علی انجینئر صاحب نہیں سمجھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نہیں سمجھتے ہیں، بس صرف اور ایک تم اور تمہارے جو ساتھی ہیں یا ڈاکٹر عثمانی ہیں، انہوں نے اس انداز سے کہا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے، اور یہ جتنے عرس اور میلے ہیں، یہ قبریں ہیں، یہ مزار ہیں، یہ جو نقلی کعبے ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو اسی طرح توڑو جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے مسلمانوں، تب تک تم مسلمان نہیں کہلا سکتے ہو، جب تک تم عقیدے کے اندر اس شرک کی جو ملاوٹ کی ہے تمہارے بڑوں نے اور تم نے، جب تک تم اس کا جنازہ نہیں نکالو گے، اس کو بالکل کھرج کر نہیں نکالو گے۔ مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن میں وہ ہوں گے، ہدایت یافتہ صرف وہ ہیں جو اپنے عقیدے کے اندر ذرہ برابر ظلم کی ملاوٹ نہ کرے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہر طرف ایک قدم میں ایک طوفان مچایا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں۔ اچھا ہاں، حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، اور یہ کتنے مدرسوں کے تو یہ بانی ہیں، اور کتنی یہ جماعتیں ہیں ان کے یہ بانی سمجھے جاتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ سارے ہی بالکل سارے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، سنو کہ تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، ان کی پکارے لگاتے ہو، ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے فتوے مانتے ہو، یہ سارے کے سارے جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے۔ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایمان خالص ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کر کے اسے قبول کرو، یہ آپ کے اللہ کی بات ہے، آپ کے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔